کچھ دن قبل کی بات ہے، ایک تقریب میں ایک ناول کے حوالے سے بات کرتے ہوا سنا گیا۔ تقریب کا موضوع بنیادی طور پہ کتب تھا، نفسیات کی کتب تھا، نفسیات تھی۔ بات وہاں سے چلی تو روحانیت پہ آئی، سائنس پہ آئی، اور بات وہاں سے چلتے چلتے یہاں پہ بھی آئی کہ سائنس جو ہے وہ حرام کو نہیں مانتی، حرام رزق کو کنسیڈر نہیں کرتی۔ مان لیا، لیکن جب بھی یہ بات ہوتی ہے کہ حرام اور حلال کا کانسیپٹ یا کوئی اس طرح کی چیز کے حرام کھانے سے آپ کی نسلیں افیکٹ ہوتی ہیں، آپ کی نسلیں بھانج ہوتی ہیں، اپاہج ہوتی ہیں، انہیں کسی بہت ساری زندگی میں آپ کے بچوں کو، آپ کو نسل در نسل حرام کی بھینٹ چڑھنا پڑتا ہے۔ سائنس نہیں مانتی، ٹھیک ہے، سائنس نہیں مانتی، لیکن جو مذہبی انسان ہے وہ تو مانتا ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ جو روحانی انسان ہے وہ مذہب سے جڑا ہوگا تو وہ بھی مانتا ہے۔ نفسیات پہ بات کریں تو نفسیات دان اس کو مانے یا نہ مانے یہ غلط کہانی، لیکن اگر کوئی نفسیات دان سائنٹسٹ بھی ہے، سائنس سے کچھ دلچسپی رکھتا ہے، تو وہ بھی ایک دفعہ تحقیق کرے گا۔ ہم آج کہتے ہیں کہ ہم ایک مرغی کھا رہے ہیں جو 15 دن میں بن جاتی ہے، 10 دن میں بن جاتی ہے، اس سے ہمیں سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی ایکچوئل ایج میں نہیں بنی۔ اسی طرح جب رزق اپنی ایکچوئل ایج میں نہیں بنا، آپ نے اس کے لیے اتنی محنت کسی نے نہیں کی اور وہ آپ میسر آ گیا، تو آپ نے اس کا کچھ تو خمیازہ دینا ہے۔ کانسیپٹ بہت وسیع ہے راجا گدھ کا، کانسیپٹ اتنا وسیع ہے کہ وہ ہضم نہیں ہو رہا۔ کسی خاتون کی کامیابی کبھی بھی آپ سے ہضم نہیں ہوتی، قرۃ العین حیدر ہوں یا پھر بانو قدسیہ ہوں۔ تو اس ناول پہ بات کرتے ہوئے مرد کے پیر اس لیے لڑکھڑاتے ہیں، وہ اس لیے متصب ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی ہر طرح کی حرام کاری پہ راجا گدھ بنا ہوا ہے۔ وہ اس کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے کہ حرام کھانے والا راجا گدھ ہوتا ہے، وہ مردار کا، اپنے بھائی کا، جیسے ہم اسلام میں کہیں تو وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ اسی طرح سے جو گدھ ہے وہ اپنی مرے ہوئے جو جاندار یا انسان، کسی بھی جاندار کا، مرے ہوئے کا گوشت کھاتا ہے۔ تو حرام کا کانسیپٹ بھی بالکل یہی ہے کہ وہ ایک مرا ہوا گوشت ہے جو آپ کو میسر آ گیا ہے۔ جب آپ مری ہوئی چیز کھائیں گے ڈیفینیٹلی اس کے جسم پہ اثرات ہوں گے، جسم پہ اثرات ہوں گے تو نفسیات پہ بھی ہوں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ آپ اس ناول کو اتنی آسانی سے ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ حرام اور حلال کے کانسیپٹ کو سائنٹیفکلی بھی چیلنج نہیں کر سکتے۔ پاسیبلٹی ہے کہ سائنس آپ کو چند دنوں میں، اب وہ دور نہیں رہا کہ چند سالوں میں، چند دنوں میں آپ سائنس کے پیمانے پہ اس کو پرکھ سکیں، اور سائنس آپ کو یہ بتا دے کہ حرام آپ کی نسلوں میں سے ہو کے گزرتا ہے، ان کو درد دیتا ہے۔ اور یہ راجا گدھ جس کو بہت زیادہ ڈاؤن کرنے کی کوشش مسلسل کی جا رہی ہے، جب سے لکھا گیا ہے ناول اس کو گرانے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے۔ ممکن ہے یہ سائنسی پیمانے پہ اتنا اوپر چلا جائے کہ آئندہ یہ سائنس کی کتابوں میں پڑھایا جائے، آئندہ یہ بیولوجی کی کتابوں میں پڑھایا جائے۔ آپ جس چیز کی نفی کرتے ہیں آپ اسی چیز پہ کہیں آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ ہے، یہ فلسفہ ہے پورا، آپ اسے جتنا مرضی انکار کر لیں۔ آپ کا اگر آپ مرد ہیں تو آپ کا متصب رویہ نظر آ رہا ہے راجا گدھ کو نہ ماننے کا، اس فلسفی کو نہ ماننے کا۔ جب بھی راجا گدھ پڑھتا ہوں میں اس کو کوئی 21 دفعہ
پڑھ چکا ہوں محتاط اندازہ کے، ہر دفعہ مجھے اس کا ایک نیا مطلب سمجھ میں آتا. اس میں ایک تھیوری ہے حلال اور حرام کی، کہ ایک آٹا اگر آپ حلال کے پیسوں سے لیتے ہیں تو اس کی ریڈیشن کیا ہے، اور اسی دکان سے آٹا جو ہے نا آپ حرام کے پیسوں سے لیتے ہیں تو اس کی ریڈیشن کیا ہے. پھر وہی ریڈیشن آپ کے جو آپ کھاتے ہیں وہ آپ کا خون بنتا ہے، اور وہ خون آپ کے جاتا ہے دماغ میں اور سوچ بنتا ہے، اور وہی سوچ آپ کا عمل بنتی ہے. تو یہ جو آپ اجاڑنے والی بات کر رہے ہیں نا، کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس سے کوئی ایسی جگہ ہو گیا ہوگا سمیٹنے میں